اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آخری راتوں کا چاند۔ شروع میں کیا آتا ہے؟ ہلال، پھر قمر، پھر بدر، نہیں قمر کے مرحلے، پھر 14ویں اور 13ویں اور اس کے ارد گرد بدر، پھر دوبارہ قمر، اور آخر میں پھر کالارجون القدیم، کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت انالوجیز دیتے ہیں قرآن پاک میں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 38 میں جو بات ہوئی سورج کے ڈوبنے جانے کی، تو اس میں ابو ذر سے جو روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کہاں جاتا ہے سورج؟ تب نہیں پتا تھا نا کہ امریکہ چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے تو آگے چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ عرش کے نیچے جا کے سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب وہ دوبارہ نکلنے کی خواہش کرے گا تو اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ۔ حدیث آپ کے سامنے بعد میں لکھ لیجئے گا، بخاری کی روایت ہے، یہ 3199۔ پتہ کیا چلا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ کتنے سالوں سے سورج 19 سے 20% ان کی الائنمنٹ میں فرق نہیں آیا۔ کل میں نے ٹائم پوچھے تو مجھے کئی لوگوں نے ٹائم بھیج دیے، پہلے روزے سے 30ویں روزے کے بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے لمبائی کا، منٹ 5-6 منٹ سے، ظاہر 5 منٹ بھی ڈیلی آپ آگے پیچھے کریں تو 13 to 5 1 آور 1 یعنی 2.5 گھنٹے کا فرق۔ یہ اتنی تیزی سے 1 آور میں سورج کی گھومتا ہے، اور آپ کا ایک منٹ رونگ دکھتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کیا سیکھا؟ کتنا بڑا سورج اللہ کے اشاروں پہ چلتا ہے، تم کیوں نہیں چلتے؟ کیا سیکھا؟ کائنات سے نظم و ضبط سیکھنا ہے، ڈسپلن سیکھنا ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے، اللہ کی نشانیوں سے منہ نہیں موڑنا، روشن نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اللہ کا قرب پانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ آگے رکو نمبر 3 ہے۔